الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بس پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کا مکلف کیا ہے، ایک عام آدمی کو، کہ وہ اہل ذکر علماء سے جو قرآن و حدیث کو گہرائی میں سمجھنے والے ہیں ان سے رجوع کرے، ان سے پوچھے. اور یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے کہ اس کو زندگی کے مختلف موڑوں پہ جو بھی چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے ان کے احکام جاننے کی کوشش وہ کرتا ہے. اس کے لیے لازمی ہے اپنے دین کے احکام جاننا، اپنے عقائد درست کرنا، حلال حرام کی تمیز کرنا، جو کام بھی کر رہا ہے کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ کس طرح سے کرنا ہے، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، جو بھی اس کے خلوت یا جلوت یا مختلف جو زندگی کے اس کے پہلو ہیں، اس میں جو احکام یا شریعت کا جو علم حاصل کرنا ہے یہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے. شریعت کا علم حاصل کرنے کا ایک اہم ترین جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف دو حصوں میں ہی تقسیم کیا، ایک عالم ہے اور ایک عامی آدمی ہے، غیر عالم. تو جو علماء ہیں، جو براہ راست جو دسترس رکھتے ہیں، ایک مہارت رکھتے ہیں، گہرائی کا علم رکھتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں. دوسرے باقی سارے لوگ ہیں، تو جو باقی لوگ ہیں عوام الناس ہیں، وہ خواہ اپنی دوسری جو فیلڈز ہیں اس میں کتنے بھی ماہر ہوں، لیکن دینی لحاظ سے اگر وہ عوام الناس عامی میں آتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کریں. ان سے صرف یہ نہیں کہ اپنے مسائل حل کریں، زندگی کے ہر موڑ پہ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کریں. یہ جو چیز علماء سے علماء کی طرف رجوع کرنا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام آدمی کو جو عالم نہیں ہے، جیسے میں آپ میں ایک عام آدمی، ہمیں اس اجتہاد کا مکلف کیا ہے کہ ہم علماء کی طرف رجوع کریں، ایک عالم کو پہچانیں کہ کون زیادہ علم والا اور زیادہ دین والا ہے، تاکہ ہم اس سے اپنے جا کے اس سے دین کا علم حاصل کر سکیں. کیا ایک عام آدمی اجتہاد کرے گا؟ لازماً ایک عام آدمی اجتہاد کرے گا. کس چیز میں اجتہاد کرے گا؟ اجتہاد وہ اس چیز میں کہ ایک عالم کو پہچانے، اہل الذکر کی پہچان کرے تاکہ ان سے پھر وہ رجوع کر سکیں. یہ اس آیت پر عمل کرنے کا لازمی تقاضا ہے کہ اہل الذکر کا پتہ ہوگا، پھر ہی آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. ایک اچھا جو سوال کرنا ہے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اچھے طریقے سے سوال کرنا، یہ اچھا علم حاصل کرنے کے لیے، صحیح جواب حاصل کرنے کے لیے ایک لازمی چیز ہے. اور جیسے امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ حسن السؤال نصف العلم، کہ اچھا جو سوال کرنا ہے وہ آدھا علم ہے. اور امام زہری فرماتے ہیں کہ علم ایک خزانہ ہے، اس کی جو چابی ہے وہ سوال کرنا ہے. تو بھائیو، ایک سوال کرنا یہ اس کی بھی ایک فقہ ہے، اس کا بھی ایک طریقے ہیں، آداب ہیں کہ ایک جو مستفتی ہے وہ مفتی سے کس طرح سے رجوع کرے. مستفتی یعنی فتویٰ حاصل کرنے والا، اور تو جو مستفتی یا جو سائل ہے وہ جب مفتی کے پاس جاتا ہے یا عالم کے پاس جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو کن باتوں کا اس کو خیال رکھنا ہے، کس طرح سے اس نے علم حاصل کرنا ہے. اور وہ لوگ جو یقیناً یہ ایک مسلمان کے لیے جاننا ایک ضروری کام ہے، کیونکہ اس کے زندگی کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ علماء سے رجوع کرنا، ان سے مسائل پوچھنا. اللہ تعالیٰ نے بہت سے سوالات کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھے گئے ان کا ذکر فرمایا ہے. یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن المحیض، یسألونک، اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں. یسألونک عن ذی القرنین، جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. یسألونک ماذا ينفقون، بعض دفعہ دوسرے طریقے سے آئے کہ یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یستفتونک فی النساء. تو یہ کئی ایک سوالات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھے گئے. بہترین لوگ جو سوال کرنا جانتے تھے اور
سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے سوال کیے اور بہترین طریقے سے سوال کیے، جو جیسا سوال جو ہمیں انہوں نے سلیقہ سکھایا کس طرح سوال کرنا ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ صحابہ کرام کی جو سیرتیں ہیں، ان سے جو چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کی، اس میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے تو کس بات کا خیال رکھتے تھے، کس طرح سوال پوچھتے تھے۔ یہ کیوں ہم نے جاننا ہے؟ ایک تو اس سے صحابہ کرام کی محبت بھی بڑھتی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا، یعنی ان کی محبت کے علاوہ ہم نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو جب ہم علماء سے رجوع کریں تو ہم نے بھی اسی طرح ہی رجوع کرنا، جیسے انہوں نے جو سب سے بڑے عالم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ علم رکھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رجوع کیا تھا۔ اس تعلق سے بھائیوں، جو ہمیں جو آداب نظر آتا ہے، جو ادب نظر آتا ہے صحابہ کرام کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنا، ان سے جب انہوں نے فتویٰ پوچھا اس کے تعلق سے، اس میں پہلی بات یہ کہ مخاطب کرنے میں ادب کا خیال رکھنا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخاطب ہوتے تو کہتے تھے اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، کبھی آپ کو نام لے کر نہیں بلاتے تھے، یعنی یا محمد اس طرح نہیں بلاتے تھے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اس طرح احترام سے۔ اور یہ ادب انہوں نے قرآن مجید سے ہی سیکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکارنا ہے وہ اس طرح نہ بنا لو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو ان کا احترام سے نام لو۔ اور پھر ایک ہمیں صحابہ کرام سے بھی نظر آتا ہے کہ بسا اوقات وہ جب سوال پوچھتے تھے اس سے پہلے لطیف ایک جملہ، ایک بڑا خوبصورت جملہ وہ پہلے کہا کرتے تھے، اس کی تمہید کے طور پہ، یعنی سوال جس کی وجہ سے ایک اور خوبصورتی اس میں حاجت تھی سوال میں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ بأبی انت و امی ارأیت سکوتک بین التکبیر والصلاة ما تقول، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہ بتائیے کہ آپ جو تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے درمیان خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو آپ حضرت ابو ہریرہ کے ادب پہ غور کریں، انہوں نے جب سوال پوچھا نا یا رسول اللہ، آگے کیا کہتے ہیں؟ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ظاہر ہے ہم سب کے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان، ہم بھی یہی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان مال ہر چیز ان پر قربان۔ تو وہ انہوں نے پہلے کہتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، پھر انہوں نے سوال ان سے دریافت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ تو یہ خوبصورت جو دعائے استفتاح میں جو مختلف دعائیں آئی ہیں استفتاح کے دور میں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ اسی طرح بھائی ایک اور ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی اسی طرح کا ایک ملتا ہے سوال، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ، جس شخص نے دو جوڑے اللہ کی راہ میں انفاق کیے تو اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جاتا ہے۔ تو جو شخص نماز والوں میں سے تھا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جاتا ہے، جو شخص جہاد والوں میں سے تھا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جاتا ہے، جو شخص روزے والوں میں سے تھا اس کو ریان دروازے سے بلایا جاتا ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صدقے کا بھی ذکر کیا کہ جو شخص صدقہ والوں میں سے اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو شخص ان عبادات میں کثرت اختیار کرتا تھا، ان عبادات میں جو نفلی عبادات ہیں اس میں کثرت اختیار کرتا تھا، یعنی جہاں تک فرض نماز وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، فرض روزے اس کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یا فرض جو مثلا زکوٰۃ ہے، یا اس سے کیا مراد ہے کہ جو نماز میں نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کو نماز کے دروازے سے قیامت کے دن یعنی جنت میں بلایا جائے۔ جو شخص نفلی صدقات کثرت سے کرتا ہے اس کو صدقات کے دروازے سے، اس لیے اس میں ساری جو عبادات کا ذکر ہے اس میں نوافل میں کثرت اس میں مراد ہے۔ یہ بات سن کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ
ان میں سے کسی دروازے سے بھی بندے کو بلا لیا جائے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. کسی دروازے سے بندہ داخل ہو جائے اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ان سب دروازوں سے بلایا جائے؟ بلانا داخل تو اس نے ایک کسی سے بھی ہو گیا جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن کوئی ایسا شخص ہے جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے اندر آنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، کہ ہاں ایسا ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے. جیسے ابو بکر نے بھی، جیسے ابو ہریرہ نے کہا تھا، سوال کرنے سے پہلے کہتے ہیں بی ابی انت و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اور پھر ہمیں صحابہ کرام کے ادب میں بھی نظر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، ان کا احترام کیا کرتے تھے جب وہ ان سے سوال کرتے. اور یہ ادب ہمیں پھر صحابہ کے آگے تابعین جب صحابہ سے سوال کرتے، اتباع تابعین سے سوال کرتے، تو یہ ادب ہمیں بخوبی نظر آتا ہے کہ بڑے احترام سے جو مفتی ہے یا عالم ہے جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس سے سوال کیا کرتے تھے. مثلا بعض دفعہ جمع کے صیغے تھے، عربی میں ما تقولو یہ صیغہ ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، لیکن ما تقولون یا ما قولکم مثلا. اور پھر بعض اوقات ساتھ دعا دینا، کہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ وفقکم اللہ یا جزاکم اللہ خیرا یا نفع اللہ بکم، کچھ ایسے اپنی عربی میں یا اپنی زبان میں ویسے بھی ایک دعا ساتھ دینا عالم کو. اس طرح یہ بھی ایک اچھا یہ ادب ہے جو کہ ہمیں اسلاف کے طریقے سے، صحابہ کرام سے، ان کے بعد جو یعنی لوگ ہیں اللہ والے، ان کے طریقوں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے سوال اس کی توقیر، اس کا احترام کرنا. دوسرا ایک اور ادب جو صحابہ کرام سے نظر آتا ہے وہ نیابت، کسی کو اپنا نائب بنانا تاکہ وہ آپ کا مسئلہ مفتی سے جا کر دریافت کریں. خاص طور پہ جب ایسا سوال ہو، ایسا کوئی تعلق ہو آپ کے اور مفتی کے درمیان کے، جو سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں شرم محسوس کی جاتی ہو فطری طور پہ، تو پھر کسی کو نائب بنانا کہ وہ آپ کے طرف سے سوال کریں. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کنت رجلا مزاء، کہ میں ایسا شخص تھا جو کہ مزی، اس کو بہت زیادہ مزی آیا کرتی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کرنے میں مجھے شرم آئی، کیونکہ آپ کی جو بیٹی میرے پاس تھی، آپ کی بیٹی کی جو میرے سے رشتہ تھا زوجیت میں تھی، اس کی وجہ سے. تو میں نے پھر مقداد بن اسود کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا. انہوں نے ایک شخص کو نائب بنایا کیونکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تعلق ایسا تھا تو براہ راست پوچھنے میں شرم آتی تھی. تو انہوں نے نائب بنایا. انہوں نے جا کے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ یغسل ذکرہ ویتوضا، کہ وہ اپنا وضو دھوئیں اور وضو کریں. یعنی کہ مزی میں جیسے منی کے خروج میں غسل واجب ہوتا ہے، اس طرح مزی میں نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ نجاست کو جسم سے دھو لیں اور وضو کریں. صرف وضو ٹوٹے گا، غسل یعنی جنابت اس سے لازم نہیں آتی. تو انہوں نے ایک آدمی کو نائب بنایا. اسی طرح نیابت کی ایک اور مثال ہمیں جو ایک صحابیہ کی طرف سے نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، یہ حدیث بخاری مسلم میں ہی ہے، کہ عورتوں کو صدقے کی ترغیب دی. آپ نے فرمایا تصدقن یا معشر النساء، کہ اے عورتوں کی جماعت، تم عورتیں صدقہ کرو. اور آگے آپ نے غالباً اس کے بھی فرمایا کہ میں جہنم کی اکثریت تم میں سے دیکھتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو زوجہ تھیں زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ واپس گئیں اپنے شوہر کے پاس، حضرت ابن مسعود کے پاس، اور وہ ان کو کہنے لگیں کہ آپ بہت فقیر آدمی ہیں، آپ تھوڑا مال ہے آپ کے پاس، فقیر آدمی ہیں، تو آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں. انہوں نے خود مسئلہ دریافت کرنا تھا لیکن اپنے شوہر کو کہہ رہی ہیں کہ آپ جا کے دریافت کریں، ان سے دریافت کریں کہ کیا میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں. یعنی اگر آپ کو صدقہ دیا جا سکتا ہے تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ میرے شوہر بھی ہیں. کیا میں صدقہ اپنا جو میں نے دینا ہے، ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم عورتوں کہ ہم صدقہ کریں، تو آپ جا کے ان سے دریافت کریں کیا میں صدقہ اپنا آپ کو دے سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بلئتی ہی انتی، کہ نہیں بلکہ او کما قال، بلکہ تم خود ان کے پاس جاؤ. غالباً جیسے علماء کہتے ہیں کہ اس لیے وہ ان کو جانے میں شرم محسوس ہوئی، خود اپنے بارے میں ان کے سوال تھے کہ ان کی بیوی کیا ان کو صدقہ دے سکتی ہے، اپنے بارے میں سوال تھا. اس میں یعنی غالباً اس وجہ سے انہوں نے اسے اعتراض کیا، اس کو پسند نہیں کیا.
تو حضرت زینب خود رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب گئی تو وہاں پہ ایک انصاریہ جو خاتون ہیں صحابیہ، ان کو بھی آپ کے دروازے پر موجود پایا. حاجتی ہی حاجتها، کہتی ہیں کہ میری جو حاجت تھی وہی ان کی حاجت تھی، جس کی جو مسئلہ میں دریافت کرنے آئی تھی وہی مسئلہ وہ خاتون بھی دریافت کرنے آئی تھی. تو کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچے تو ہمارے لیے ہماری طرف حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ وہ نکلے. تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ہماری طرف سے یہ پوچھو کہ کیا ہم اپنے شوہروں کو اور اپنے جو ہماری گود میں یتیم بچے ہیں، یعنی جو یتیم بچے ہیں، ممکن ہے کہ سابقہ شوہر سے جو یتیم بچے ان کے پاس ہیں، اللہ عالم، انہوں نے کہا جو اپنے شوہر کو اور جو ہماری گود میں یتیم بچے ہوں کیا ان کو زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتی ہیں، اور ان کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں. تو پھر حضرت بلال نے دریافت کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جو ان کا صدقہ کرنا اپنے شوہر کو وہ صدقہ بھی ہے اور قرابت داری بھی ہے، تو اس میں ان کو اور زیادہ اجر ملے گا. تو یہ بھی نیابت کی یعنی ایک مثال ہے، جو کہ بعد میں بیشک انہوں نے خود سے پوچھا، لیکن ایک نیابت کی انہوں نے پہلے ایک خواہش ظاہر کی. تیسرا ایک اور ادب جو صحابہ کرام سے ہمیں نظر آتا ہے کہ مفتی یا عالم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے تھے، یعنی اتنے سوال پوچھیں کہ وہ تنگ آ جائے، اس سے وہ اجتناب کرتے تھے. خود سے خیال رکھتے تھے، یعنی کہ جب وہ تنگ آ جائے پھر رکیں، خود سے اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ رک جائیں اس سے پہلے کہ مفتی یا جو عالم آگے بیٹھے ہیں جو کہ اس ہمارے یعنی صحابہ کرام کے رسول اللہ علیہ وسلم تھے، اس سے پہلے کہ وہ تنگ آ جائیں یا اکتاہٹ کا شکار ہوئیں. اس کی ایک مثال ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ قول ہے جو کہ بخاری و مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی وقتها، کہ نماز اپنے وقت میں ادا کرنا. میں نے پوچھا کہ پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو کہتے ہیں پھر میں خاموش ہو گیا، صرف اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے، ان پہ بوجھ نہ بن جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقہ، ان کی سمجھ ہے، دیکھیں وہ کیسے خیال رکھ رہے ہیں کہ جن سے پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پھر کون سا، دل تو چاہتا تو اور پوچھوں لیکن میں خاموش ہو گیا، آگے نہیں پوچھا پھر کون سا، اس لیے کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بوجھ نہ بن جائے. تو مفتی کا یہ ان پہ بوجھ نہ ڈالنا، اس بات کا خیال رکھنا میں صحابہ کرام کی سیرت سے نظر آتا ہے. امام نووی رحمہ اللہ ان کی یہ ادب المفتی اور مستفتی اس بارے میں کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو پوچھنے والا ہے مستفتی یعنی جو سائل ہے، اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس سے پوچھ رہا ہے جو عالم ہے وہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے یا جلدی میں ہے یا کھڑا ہوا ہے چل رہا ہے، تو ایسی حالت میں اس سے فتویٰ نہ پوچھے یا اس سے کوئی دین کا مسئلہ نہ پوچھے، کیونکہ اس کی جو توجہ ہے وہ کسی اور طرف ہوگی، یا ممکن ہے کہ وہ اس میں بھاری محسوس کرے اور مشکل ہو اس کو ایسی صورت میں جب فتویٰ پوچھ رہے. تو حالات کو دیکھنا، قرائن کو دیکھنا ضروری ہے کہ جو یعنی مفتی سے مناسب وقت پہ فتویٰ پوچھے جائے. ہاں اگر بعض اوقات ممکن ہے کہ مفتی خود یا جو عالم ہے وہ خود اجازت دے کہ وہ چل رہا ہے یا وہ یعنی کھڑا ہوا ہے، اس حالت میں بھی وہ خود اجازت دے کہ تم میرے سے فتویٰ پوچھ لو یا سوال پوچھ لو، تو ایسے میں کوئی حرج نہیں. یہ لہٰذا اس چیز میں اصل میں قرائن کو دیکھا جائے گا کیا حالات مناسب ہیں کہ نہیں ہیں، جس سے آپ فتویٰ پوچھ رہے ہیں اس سے اس وقت فتویٰ پوچھنا اس کی کیسی حالت ہے، پوچھنا مناسب ہے کہ نہیں. اس بارے میں جو یعنی چلتے ہوئے فتویٰ پوچھنا، یہ شیخ منجد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ بہت بڑے امت کے عالم یعنی گزرے ہیں چند سال پہلے دور حاضر کے، تو وہ طواف کر رہے تھے. تو شیخ منجد کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا، میں نے ان سے کہ مسائل دریافت کیے، تو وہ طواف کے دوران مجھے جواب دے رہے تھے، لیکن جب وہ رکن یمانی کے پاس جاتے تو جیسے ہی رکن یمانی سے گزرتے اس کے پاس آتے اس کے برابر، تو پھر وہ کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، حتیٰ کہ وہ حجر اسود تک پہنچ جاتے. وہاں پہنچ کر تکبیر کہتے اور پھر اگلا چکر شروع ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اپنے جو جواب دے رہے تھے اس کی تکمیل کرتے. یہ چلتے ہوئے جواب دینا
نہیں، ہمیں طواف میں صرف یہ ایک واحد جگہ ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک، جبکہ ایک خاص دعا کا پابند ہمیں کیا گیا. اس کے علاوہ آپ کوئی اللہ کا ذکر کریں، درود پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں، جو بھی آپ چاہیں اس میں. حتیٰ کہ اگر آپ امر معروف نہی منکر نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یا کسی کو خیر کی بات سکھا دیں، یا دین کی تعلیم دے دیں، یا تفکر کرنے کے لیے خاموشی اختیار کریں، تو اس میں کوئی ایسی یعنی پابندی نہیں ہے کہ باقی جو 3 اطراف میں آپ نے کیا کرنا ہے. شیخ ابن باز جب اس طرف آتے جہاں پہ کہ ہمیں مقید کیا گیا، پابندی لگائی گئی، تو وہاں دعا شروع کر دیتے، وہ ختم ہوتا ہے، پھر دعا سے وہ اس کا جواب دینا وہ شروع کرتے ہیں. بہرحال علماء کے سیکھنے کی چیزیں ہیں. چوتھا ادب جو صحابہ کرام سے ہمیں ایک اور نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھتے اور وہ فوری طور پر جواب نہ دیتے، تو یہ صحابہ کرام ان پہ زور نہیں دیتے کہ نہیں مجھے ابھی چاہیے جواب، مجھے جواب دیں. یہ طریقہ نہیں اختیار کرتے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری مسلم ہی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے. یمشیان، وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ چل کر آئے، میری عیادت کے لیے چل کر آئے. اور اس حدیث میں یعنی مریض کی عیادت کے لیے چل کر جانے کی بھی اس میں ذکر ہے. تو کہتے ہیں میں چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور میرے پر اغما، میرے پر غشی طاری ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا، اس سے مجھے دوبارہ سے میں بیدار ہو گیا، ہوش آ گئی. کہتے ہیں جب مجھے ہوش آئی تو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے مال میں کیا کروں، میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں. اور میری بہنیں، حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں، جو کہ ان کے والد نے جب وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو انہوں نے 9 بہنیں حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوڑی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مال میں کیا کروں اور میری بہنیں. تو آگے جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو اس کا جواب دیا. بہرحال یہ جو یعنی اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا. حتیٰ کہ یہ جب یہ آیت نازل ہوئی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتے ہیں، تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، بتاتے ہیں کلالہ کے بارے میں. کلالہ یعنی جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ ہی اولاد ہو، اس کو کلالہ، اس شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تفصیل بیان کیا اس کے احکام، وراثت کے احکام. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو جواب تھا وہ قرآن مجید میں اس طرح سے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر انہوں نے بھی یہ بات جو ہے وہ سیکھی. تو جب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال پوچھا، اور امام بخاری نے جہاں یہ حدیث لے کر آئے اس پر یہی عنوان قائم کیا ہے حدیث پر کہ جب مفتی سے ایک بات پوچھی جائے اور وہ کہے، وہ اس بات کا جواب دینے میں یعنی فوری طور پر جواب نہ دے حتیٰ کہ اس کو اس کا علم ہو جائے، یا کہے کہ اللہ عالم، تو اس پر زور نہ دینا کہ فوری طور پر وہ جواب دے. اس قسم کا انہوں نے عنوان قائم کیا. اور بھائی یہ صحیح بخاری کے جو ابواب ہوتے ہیں، جو عنوان ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ یعنی فقہ رکھی ہے. کہتے ہیں کہ امام بخاری کی فقہ جو ہے وہ آپ نے جاننی ہے تو ان کے ابواب سے جانیں. ابواب جو عنوان قائم کرتے ہیں وہ حدیث سے اس باب کی کیا مناسبت ہے اس عنوان کی، اس سے بہت کچھ فوائد اس سے نکلتے ہیں. بہرحال یہ حدیث ویسے تو مسلم میں بھی ہے، تو امام بخاری نے خاص طور پہ اس حدیث کے اس فائدے کی طرف ذکر کیا، اس کا ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم ہو وہ دوسرے کو علم دے دے، وہ جواب دے. جس کے پاس علم نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ اللہ اعلم، وہ بغیر علم کے جواب نہ دے، وہ کہہ دے کہ اللہ اعلم. اسی طرح کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، ان سے کہیے کہ میں تمہارے سے کسی اجر کا، کسی یعنی معاوضے کا سوال نہیں کرتا، اور نہ ہی میں تکلف اختیار کرتا ہوں. تکلف، جس بات کا مجھے علم نہیں ہے وہ بات تو میں نہیں کہوں گا. جس بات کا علم نہیں ہے اس میں توقف اختیار کیا جائے گا. تکلف، جس کا نہیں علم وہ بھی اس کا بھی ضرور جواب دینا، یہ طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کا حوالہ دے کے یہ کہا کہ جو جس شخص کو علم نہ ہو وہ پھر
اس بات کا جواب نہ دیں. اور اس بارے میں ہمیں بہت سے اسلاف کے علماء کے اقوال نظر آتے ہیں کہ بھئی عالم سے جب پوچھا جائے اس کو نہ پتا ہو تو کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا. عبد الرحمن ابن ابی ملیکہ، یہ بہت بڑے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بہت بڑے تابعی تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد نبوی میں 120 صحابہ کو پایا. ان میں سے ہر ایک وہ اگر حدیث بتانی ہوتی تو اس کی کوشش ہوتی کہ کوئی اور حدیث بتا دے، کوئی اور شخص حدیث بتا دے. اور جب فتویٰ دینا ہوتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ کوئی اور شخص فتویٰ دے دے. یہ حرص نہیں ہوتی تھی کہ فتویٰ دینے کی باری آئے تو مجلس کی صدارت میں ہی کر رہا ہوں، میری واہ واہ ہو کہ میں سب سے اونچا، میرا نام آئے کہ ہاں اس شخص نے فتویٰ دی. وہ تو لوگ تو اس سے پیچھے ہٹتے تھے کہ اگر دوسرا شخص اہل ایک ہے فتویٰ دینے والا تو پھر ان کو وہ کفایت کر جائے، ان کو فتویٰ نہ دینا پڑے. خالد بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، اور اس نے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے جو فرزند، وہ خود باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی تھے. تو وہ یہ جو اعرابی تھا وہ ان کے پاس گیا اور کہتا کہ آپ ہیں عبداللہ بن عمر؟ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا عبداللہ بن عمر کون ہے، تو مجھے آپ کی طرف رہنمائی کی گئی. تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ اترث العمہ، کیا پھپھو کو وراثت ملتی ہے؟ اس نے ان سے پوچھا کیا پھپھو کو وراثت ملتی ہے؟ تو کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا. تو وہ بدو کہتا ہے انت لا تدری، آپ کو نہیں پتا؟ یہ کیسی بات کرنے کہ آپ کو نہیں پتا؟ کہتے ہیں ہاں مجھے نہیں پتا. عبداللہ بن عمر کو اس میں کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، جاؤ مدینہ کے علماء سے جا کر مسئلہ دریافت کرو، مجھے نہیں پتا اس بات. امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ ایک آدمی آتا ہے اور 40 سوال کرتا ہے، 40 دین کے مسائل پوچھتا ہے. ان میں سے 36 سوالوں میں وہ جواب دیتے ہیں لا ادری. تو وہ کہتا ہے کہ میں پیچھے لوگ جنہوں نے مجھے سوالات دے کر بھیجا ہے ان کو جا کر کیا کہوں گا؟ 36 سوال لے کر آ رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا. تو وہ امام مالک کہتے ہیں ان کو جا کر کہنا کہ مالک کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. بس یعنی جو نہیں پتا مجھے نہیں پتا، اس میں کوئی یعنی ملامت نہیں تھی، کوئی شرمندگی نہیں کہ عزت نفس آڑے آ جائے کہ میں اتنا بڑا عالم اور لوگ اتنے اعتماد کر کے کہاں سے سفر کر کے بندہ آیا، مجھے نہیں پتا. جو تمہارے سے پوچھا اس کو نہیں پتا. بہرحال یہ ایک جب مستفتی پوچھنے والا ایک مفتی سے پوچھتا ہے تو مفتی کو بھی اگر نہیں پتا کہتے کہ مجھے نہیں پتا، اور جو مستفتی ہے جو پوچھ رہا ہے سائل ہے اس کو بھی چاہیے کہ پھر وہ خام خواہ زور نہ دیتا رہے کہ نہیں مجھے تو اس بات کا جواب چاہیے، لازماً چاہیے. پانچواں ایک اور ادب جو صحابہ کرام کی زندگیوں سے نظر آتا ہے وہ فصاحت، بلاغت، ایک اچھے طریقے سے اپنا سوال رکھنا اور اچھی زبان کے ساتھ، اچھے عمدہ الفاظ کے ساتھ اپنے سوال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا، اپنا فتویٰ جو ہے وہ طلب کرنا. اس بات کی بھائیوں کئی ایک مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. فصاحت کے تو عرب لوگ تو ماسٹر تھے، اس میں ماہر لوگ تھے. زبان تو ان کے یعنی عربی زبان اس کا تو کیا ہی کہنے تھے. اس کے میں کئی مثالیں نظر آتی ہیں کس طرح سے صحابہ نے کتنے اچھے طریقے سے، کیسی فصاحت کے ساتھ اچھی زبان، اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے سوال کیا. مثلا حضرت عروہ ابن مدرس الطائی وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، انہوں نے یہ ابو داؤد کی حدیث اور دیگر کتابوں میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جو جب آپ مزدلفہ میں تھے، موقف سے یہاں ان کی مراد مزدلفہ میں تھے. تو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں جبال طی سے آیا ہوں، طی کے جو پہاڑ ہیں وہاں سے آ رہا ہوں، اور یا رسول اللہ میں نے میں نے جو اپنی سواری کو بھی تھکایا اور اپنے آپ کو بھی تھکایا، اور میں نے کوئی ایسی اونچی جگہ نہیں چھوڑی جس پر کہ جا کر وقوف نہ کیا ہوں، جس پر میں ٹھہرا نہ ہوں، تو کیا میرا حج ہو گیا؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ جس شخص نے یہ نماز یعنی فجر کی نماز، عید کے دن کی فجر کی نماز ہمارے ساتھ پا لی، اور اس سے پہلے وہ عرفات میں اس نے وقوف کیا لیلاً او نہاراً، رات یا دن کے کسی بھی حصے میں، رات یا دن یعنی عید کی رات یا دن میں کسی بھی حصے میں، تو اس نے اپنا حج پورا کر لیا. وقضى تفته، اس نے اپنا حج پورا کر لیا اور اپنے جو احرام اس کا یعنی پورا ہو گیا. او کما قال. یہ جو صحابی ہیں انہوں نے جو مشقت برداشت کی وہاں سے چل کر ہر
ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ عرفات یعنی کون سی، ان کو معینہ جگہ نہیں پتا تھی کون سی جگہ عرفات. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی ان سی جگہ چھوڑی نہیں میں نے سوائے کہ وہاں جا کے میں نے ٹھہرا ہوں، جو بھی عرفات ہو وہاں پہ وقوف ہو جائے. لوگ جا چکے تھے آگے مزدلفہ کی طرف جا چکے تھے، تو وہاں پہ کوئی لوگ تھے نہیں. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آیا بھی اتنی دور سے جبال طی سے آ رہا ہوں، کیا میرا حج ہو گیا؟ یہ ساری جو انہوں نے مشقت ہے وہ بس 2 جملوں میں، صرف 2 جملوں میں بیان کی. میں نے اپنی سواری کو بھی تھکایا، خود بھی تھکا بس، اور باقی ساری تفصیل لمبی چوڑی کہانی کوئی نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ میں نے وقوف کیا، پھر آگے اپنا مسئلہ پوچھا. دوسری مثال حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کرتی ہیں اپنے شوہر کی. وہ کہتے ہیں کہ میری جوانی یہ کھا گئے انہوں نے، یعنی ان کی نظر ہو گئی، اور میں نے اپنا پیٹ بھی ان کے لیے کھول دیا. ایسے مراد ہے کہ یعنی خوب ولادت ہوئی، حتیٰ کہ جب میری جو عمر ہے بڑی ہو گئی اور میری اولاد کے بھی یعنی آگے میں جننے کے قابل نہ رہی، تو انہوں نے میرے سے ظہار کر لیا. ظہار ہوتا ہے نا کہ عورت کا کہنا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے کہ میری ماں. تو آدمی کا اپنی عورت کا کہنا. تو انہوں نے یہ بات کہا کہ اس طرح سے انہوں نے پھر میرے سے ظہار کر لیا، تو اب اللہ کی طرف ہی میں شکایت کرتی ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان خاتون کے وہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ وحی آ گئی کہ والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو ظہار کی آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل فرمائی. یہ جو خاتون تھیں کتنے اچھے الفاظ میں، یعنی انہوں نے چند ایک جملوں میں مختصر اور بہت ہی بلیغ فصاحت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مدعا جو رکھتے ہیں. ایک اور عورت وہ آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وسلم کے پاس اور بچے کی سرپرستی کے تعلق سے سوال کرتی ہیں. ان کا شوہر جس نے ان کو طلاق دے دی تھی وہ ان سے ان کا بچہ لینا چاہ رہا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میرا پیٹ اس کے لیے یعنی جیسے اس کی جگہ تھی، اور پھر میری چھاتی اس کی یعنی پینے کے لیے تھی، اور پھر آگے وہ کہتی ہیں کہ میرے جو گود تھی وہ اس کو تھامنے کی جگہ تھی، اور اب یہ جو ہے میرے سے میرا بچہ لینا چاہ رہے ہیں. تو اب یعنی وہ آگے اس نے 3 جملوں میں انہوں نے جو اپنی جو معافی ضمیر وہ بھی بیان کیا، اور پھر آگے دریافت کر رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ انت احق به ما لم تنکحی، کہ تم اس بچے کی سرپرستی کی زیادہ حقدار ہو جب تک کہ تم نکاح نہیں کر لیتے. یعنی یہ جو مطالبہ کر رہا ہے تمہارا شوہر کے بچہ اس کے پاس چلا جائے تو طلاق کے بعد، یہ اس کا اصل میں حق نہیں. یہ بچہ تمہارا زیادہ حق ہے کہ تمہارے پاس رہے جب تک کہ تم نکاح نہیں کر لے. جب نکاح کر لیتی ہے دوسرا، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا شوہر قبول نہ کرے، اور بھی اس میں چیزیں آ سکتی ہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا بھی خیال کیا جو شادی کے بعد دوسری شادی کے بعد آ سکتی ہیں. تو آپ نے کہا کہ تم اس کا زیادہ حقدار ہو جب تک کہ تم نکاح نہ کر لو. یہ خاتون دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے مختصر طور پہ اور فصاحت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مدعا انہوں نے بیان کیا. سب سے مثال ایک اور صحابی تھے معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا عوراتنا ما نأتی منها وما نذر، یا رسول اللہ ہماری شرمگاہیں کیا ہم اس میں سے کھول سکتے ہیں اور کیا چھپائیں کیا کھولیں. بس دیکھیں کتنا ایک جملہ مختصر تھا، ہماری شرمگاہیں یا ہمارے ستر کہہ لیں، ہمارے ستر اس میں سے کیا کھولیں کیا چھپائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی زوجہ اور اپنی لونڈی سے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کر سکو کہ تمہارا ستر کوئی شخص نہ دیکھے تو پھر وہ کوئی شخص نہ دیکھے. پھر اس کو اگر تم یہ کر سکو کہ تمہارا ستر کوئی شخص نہ دیکھے تو پھر کوئی شخص نہ دیکھے اس کو، اس طرح سے ہی کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ اگر ہم میں سے احدنا خالی، اگر ہم میں سے کوئی خالی یعنی کہ خلوت میں ہو، کوئی پاس نہیں ہے، پھر کتنے یہی الفاظ یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی خالی ہو، خالی یعنی خلوت میں ہو، تو آپ نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، تو پھر اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے. یعنی جب تم اکیلے میں ہو تو پھر بھی تمہیں ستر ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے حقدار ہے کہ تم اکیلے میں بھی ہو تو ان سے حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے
شرم کی وجہ سے تم اپنے سطر کو کھول کر اکیلے میں بھی نہ بیٹھو. تو یہ صحابی جو ہیں کیسے جو یعنی اچھے طریقے سے اور مختصر الفاظ میں فصاحت کے ساتھ واضح الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنا مسئلہ دریافت کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک دفعہ وہ فقیر صحابہ یعنی جو فقراء صحابہ تھے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ یہ جو صاحب ثروت ہیں مال والے وہ اجروں کو لے گئے، وہ اجروں کو انہوں نے سمیٹ لیا. وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ اپنے جو فالتو پیسے ہوتے ہیں یعنی ان کی ضرورت سے جو زائد مال ہے اس سے صدقہ بھی کرتے ہیں. یہ جو صحابہ ہیں فقراء صحابہ انہوں نے ان کا جو طریقہ ہے سوال کرنے کا اور مختصر فصاحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس کو آپ یہاں پر بھی ملاحظہ کریں. اور یہ بھائیو اس کی یہ چند مثالیں ہیں، بہت مثالیں آپ کو نظر آئیں گی کیسے صحابہ اتنا عمدہ طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیا کرتے تھے. تو پھر آپ کو اس میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے جیسے علماء کہتے ہیں کہ کئی سوالات پڑھ کے صحابہ کے ہمیں واضح طور پہ لگتا ہے کہ وہ سوال پہلے سے تیار کیا گیا تھا. اتنے اچھے طریقے سے اس کی سیاقت اس کی جو ورڈنگ ہے ہوتی ہے کہ ممکن ہے وہ پہلے اس نے بیٹھ کے سوچا ہو کتنی دیر کہ ہاں میں نے کل یہ سوال کرنا ہے، یہ پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے، کن الفاظ میں پوچھنا ہے، اس نے پہلے سے وہ تیاری کر کے آتا کہ جب وہ جاتا ہے تو پھر بالکل صحیح سیگا وہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات اچھے طریقے سے فصاحت کے ساتھ اور ایجاز یعنی اختصار کے ساتھ رکھتا ہے. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے صرف یہ سوچا ہاں یہ پوچھنا جا کے پھر بدی سارے سوال کر رہے ہیں اس وقت وہ سوچ رہے ہیں، نہیں، پہلے سے ہمیں واضح طور پہ کئی ایک سوالات میں لگتا ہے کہ پہلے سے اس کی تیاری کی جاتی تھی کہ عالم کے پاس جا رہے ہیں، آپ نے سوال پوچھنا ہے، فتویٰ لینا ہے، کیا آپ نے اس کو کس طرح سے اپنی بات جو ہے مدعا پیش کرنا ہے کہ نہ بات زیادہ نہ خواہ وقت ضائع کیا جائے اپنا مفتی کا بھی، اور جو آپ کے پیچھے اور لوگ اس مفتی سے فائدہ اٹھانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں ان کا بھی، اور نہ ہی یعنی نہ اس کا وقت ضائع کیا جائے، نہ ہی اتنی کم بات کہ اس کو جو مدعا ہے آپ کو سمجھ ہی نہ آئے. آج کیا ہوتا ہے جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ فصاحت بلاغت یہ تو بڑی دور کی چیزیں ہیں، اور نہ جو لکھ کر پوچھتے ہیں وہ بھی یعنی ہینڈ رائٹنگ ان کی سمجھنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. املا کی غلطیاں دیکھیں وہ ایک سے ایک آگے ہوتی ہیں. اور وہ علماء کہتے ہیں کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آج کل کی نسل ہے وہ اس سے ان کو آزمایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی یہ جو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بہترین نسل تھی اس کا انتخاب فرمایا، اور آپ ہر لحاظ سے جو بہترین تھے ان کا انتخاب کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور پورا دین کو ان سے حاصل کریں، آگے ساری امت تک دین کو پہنچائیں. انہوں نے یہ سوال کرنے کے بھی سلیقہ ہمیں سکھایا، عربی زبان میں بھی اپنی وہ یعنی اپنی مثال آپ تھے. اور جو آج کل ہو رہا ہے وہ تو ڈکا چھپا نہیں ہے. تیسری ایک اور جو چھٹا ادب، اور اسی پر ہی بات ختم کریں گے، پھر بعد میں اس موضوع کی پھر کبھی تکمیل کرتے ہیں. جو صحابہ کرام کے جو فتوے ہیں سوالات ہیں ان سے ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو سوال کرنے میں جو فقہ یعنی اس کی بھی ایک سمجھ ہوتی تھی کس طریقے سے انہوں نے سوال اپنا پیش کرنا ہے، اس طرح کے جو انہوں نے پیش کرنا ہے، جو سوال جو فتویٰ حاصل کرنے کے لیے معلومات ضروری ہیں وہ پوری کی پوری پہنچا دی جائیں. واضح الفاظ میں جن چیزوں پر فتوے کا انحصار ہے وہ مکمل معلومات مفتی تک پہنچا دی جائیں کہ صحیح فتویٰ جو ہے وہ صحیح تھوڑے وقت میں مل سکے. اور یہ اس میں مفتی کی بھی مدد ہوتی ہے، جو عالم ہے اس کی بھی مدد ہوتی ہے کہ صحیح طریقے سے اس تک جو بات ہے وہ یعنی اچھے ساری معلومات اس کو شروع سے ہی وہ مل جائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوال کرنے سے بیجا سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو ہم اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اگر کوئی عقل مند بدو آ جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دین کے مسائل دریافت کرے. عقل مند بدو اگر آ جائے، عقل مند کیوں؟ اس لیے عقل مند کوئی آئے گا تو وہ اچھے طریقے سے سوال کرے گا جس کا کہ یعنی فائدہ بھی ہوگا. اس کی بہت سی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. بعض مثالیں مثلاً ایک جو خثعمی عورت تھیں، خاتون صحابیہ تھیں، وہ کہتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر دریافت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر حج کا فریضہ عائد کیا ہے اس نے میرے
باپ کو اس حالت میں پایا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فریضہ عائد کیا تو میرے باپ اس حالت میں تھے کہ وہ ایک بوڑھے شخص تھے، لا یثبت علی راحلہ، وہ کسی سواری پر جم نہیں سکتے تھے، سواری پر ٹک نہیں سکتے. تو یہ جو خاتون انہوں نے دیکھیں جتنی معلومات دینی تھی ایک جملے میں پوری معلومات دینی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بات شروع کری. اللہ تعالیٰ نے جو فرض عائد کیا ہے، تو میں جانتی ہوں اللہ نے فرض عائد کیا ہے، اللہ نے جو فرض عائد کیا حج کا اپنے بندوں پر، وہ جب فرض ہوا تو میرے باپ اس حالت میں تھے کہ بوڑھے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ بوڑھے تو کافی نہیں، اس پر حکم یعنی صادر نہیں ہو سکتا تھا. آگے بتا رہی ہیں کہ وہ سواری پر ٹک نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم. اتنا اچھا سوال پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، صرف نعم سے ہی بس فتویٰ پورا ہو گیا، کیونکہ سوال ہی ان کا بالکل بعینی صحیح تحدید کر کے اتنا اچھا سوال تھا. اسی طرح ایک اور خاتون صحابیہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے شوہر ابو سفیان کے بارے میں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان نہایت بخیل شخص ہیں، وہ مجھے نہیں، وہ کچھ نہیں دیتے جو کہ میرے اور میرے بیٹے میرے لڑکوں کے لیے کافی ہو، الا وہ چیز جو کہ میں ان کو ان کے علم میں لائے بغیر ان سے لے لوں. یہ اس طرح سے انہوں نے سوال کیا. میں ابو سفیان بخیل شخص ہیں، وہ مجھے دیتے نہیں ہیں سوائے، اور پھر آگے انہوں نے جو واحد وسیلہ تھا، واحد ذریعہ جس کے ذریعے اپنا وہ مال حاصل کر سکتی تھیں یا کرتی تھیں، وہ بھی ذکر کیا، سوائے کہ ان کو بغیر بتائے ہوئے ان کے مال میں سے وہ لے لوں جو کہ مجھے کفایت کرے، میری اولاد کو کفایت کرے. تو آپ نے ان کو فتویٰ دیا کہ خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، کہ معروف کے مطابق تو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کفایت کرے وہ تم ان کے مال سے لے لو. یہ بھی جو ان کے سوال کرنے کا جو انداز تھا، وہ یعنی بغیر وقت ضائع کیے اور پوری معلومات دے کر انتہائی وضاحت کے ساتھ اس میں آپ یعنی اس کا ملاحظہ کریں. اسی طرح ایک اور صحابیہ ثابت ابن قیس کی جو زوجہ تھیں، وہ آ کے جب اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں، وہ آ کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، نہیں وہ کہتی ہیں ثابت ابن قیس ما اعیب علیہ فی دین ولا خلق، یہ ثابت ابن قیس جو میرے شوہر ہیں، نہ میں ان کے دین میں مجھے کوئی شکایت ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے، نہ ہی اخلاق میں، دین اخلاق دونوں لحاظ سے کوئی مجھے ان میں نقص نظر نہیں آتا. اور پھر کہتی ہیں کہ ولاکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن مجھے اسلام میں ناشکری، کفر کرنا ناپسندیدہ ہے. اسلام سے نہیں کہا، اسلام میں کفر کرنا ناپسندیدہ ہے. بس اتنا انہوں نے سوال کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں کفر سے مراد ہے ناشکری. اور جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا نا کہ بہت سی عورتیں جو یعنی زیادہ عورتیں جو آگ میں لے جانے کا ان کو چیز سبب بنے گی، وہ یہ کہ وہ لان تان بہت کرتی ہیں اور کفران العشیر یعنی جو شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کیسے اچھے انداز سے پہلے یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے دین اخلاق میں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور پھر کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان سے، لیکن مجھے کیا، میں جو چیز پسند نہیں کرتی کہ اگر میں ان کے ساتھ رہی، میں نے آگے بھی ان کے ساتھ وقت گزارا، تو میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ دین اخلاق کو چھوڑ کے کوئی اور ایسی چیز ہے جو کہ مجھے ان کا حق ادا کرنے میں مانے. یعنی مثلا شکل اچھی نہیں لگتی، شکل وہ کیا کریں گے، شکل تو اس کی نہیں تبدیل، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، نہ دین نہ اخلاق. اور اس کے علاوہ جو چیز بچ گئی جو اللہ کی طرف سے خلقت ہے دی ہوئی، مجھے اس میں ایسی اگر میں ان کے ساتھ رہی تو میری برداشت میں نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ رہ سکوں. میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور وہ کفران العشیر ہوگا، ناشکری ہوگی، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. جب صدر نے بات سنی تو سمجھ لگی کہ یہ بات مصالحت والی نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی حکم ادھر سے حکم، یعنی بات جو شکایت ہے نا دین میں نہ اخلاق میں، اس سے اوپر کسی کی شکل اگر نہیں اچھی لگ رہی عورت کو، اس کا کیا کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ان کا باغ واپس کرو گی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو مہر میں انہوں نے ان کو ان کا باغ دیا. تو انہوں نے پوچھا، اب ان کو یہ سمجھ لگی کہ اب یہ خاتون کا مطالبہ کیا ہے، یہ خلا کا مطالبہ کر رہی ہیں، خلا کا مطالبہ کرنا چاہ رہی ہیں. خلا کی ایک اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مہر واپس کیا جائے. تو انہوں نے پوچھا کیا تم ان کو ان کا باغ واپس کرو گی؟ انہوں نے کہا ہاں میں کروں گی. تو آپ نے جو حضرت ان کے جو تھے شوہر تھے ثابت بن قیس، ان کو کہا
کہ اپنا باغ لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو. اپنا باغ لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو. یعنی جو سنت کے مطابق ایک دفعہ میں ایک طلاق ہی دینا سنت ہے. 3 دفعہ یہ ہرگز سنت نہیں، خلاف سنت ہے. وہ کتنی واقع ہوتے ہیں کہ لگا مسئلہ ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ ایک دفعہ میں ایک طلاق دی جائے. طلقھا تطلیقہ، تو وسلم نے خاص طور ذکر کیا ان کو ایک طلاق دے دو. باغ لے لو، اپنا جو مہر دیا تھا وہ لے لو اور ان کو ایک طلاق دے دو. تو یہ جو صحابیہ تھیں انہوں نے کس طرح سے سوال رکھا، اور اتنے اختصار کے ساتھ کہ باقی بس مفتی جو ہے وہ ظاہر ہے سب سے سمجھدار انسان، ان کو اس کی بات سمجھ آ گئی اور آگے انہوں نے سیدھا کھلا کے جو ہے وہ اس کی بات کی اور مسئلہ جو ہے وہ حل کروا دیا. بھائی ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، اس باب کی تکمیل انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے سے علماء سے رجوع کر کے علم حاصل کرنے والا بنائے، علماء کی صحیح پہچان کرنے والا بنائے، اور ان کے ساتھ اس ادب کے ساتھ ان سے علم حاصل کرنے والا بنائے جو کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ادب ہمیں سکھایا ہے. اور ہمیں اپنے دین پر عمل کی جو حرص ہے ہمارے اندر پیدا فرما دے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اے اللہ یہاں بیٹھنا ہمارا قبول فرما، اپنی بارگاہ میں اپنے لیے اس کو خالص فرما. اہل خانہ پر بھی اس خصوصی اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ان کے کاموں میں آسانی فرما. اے اللہ ہم سب کے کاموں میں آسانی فرما، ہمیں جو کچھ آپ نے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کا علم حاصل کرنے والا بنا، جو کچھ آپ نے ہمیں علم دیا اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمیں فائدہ پہنچانے والی چیز ہو اللہ اس کا ہمیں علم عطا فرما. اے اللہ قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اس پر غور و فکر کرنے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے، آخری دم تک اپنے دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.